پیش کیا۔ بچوں کا پروگرام مکمل ہو چکا ہے، بلا کسی تاخیر و تمہید کے باضابطہ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ جو حضرات وہاں کھڑے ہیں گزارش ہے در کرسیوں پر تشریف لے آئیں، جزاکم اللہ خیرا۔ بجنور سے حاضری ہوئی ہے، پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میں مبارکباد پیش کر لوں ہمارے بہت عزیز دوست مولانا عبدالماجد صاحب کا کہ جن کی محبت بھری دعوت آپ کی اس بستی میں یہاں مجھ کو لے کے آئی ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا عبدالماجد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ آپ کا یہ خوبصورت مدرسہ جس کا نام مدرسہ فیض العلوم ہے، اس کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ امسال اس مدرسے سے 2 بچوں نے حفظ کلام پاک مکمل کیا، ان بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ بڑے بڑے اکابر علماء تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کے بیانات ہوں گے، اور بڑے بڑے شعراء اسلام قراء اعظام تشریف لائے ہیں جن کا پروگرام ہوگا۔ تمامی بستی والوں سے گزارش ہے کہ جلد از جلد یہاں تشریف لے آئیں۔ بہت لمبا سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں۔ میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ رستے میں مجھ سے یہ پوچھا میرے پاؤں کے چھالوں نے، رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے یہ پاؤں کے چھالے نے کہ بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بستی کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ اجازت دے دیے ہیں، ماشاءاللہ ایک مرتبہ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ خاموش تو آپ نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، نعرہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ نعرے پہ تو کوئی پابندی نہیں یہاں، تو نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیں گے تو اچھا لگے گا، نعرہ تکبیر۔ جزاکم اللہ۔ خوشیوں کے ساتھ نور کی سوغات آ گئی، خوشیوں کے ساتھ نور کی سوغات آ گئی۔ جس رات کی تلاش تھی وہ رات، بولو بھائی، کہ خوشیوں کے ساتھ نور کی سوغات آ گئی۔ جس رات کی تلاش تھی وہ رات آ گئی، کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، کہ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، نظر ملائیے مجھ سے تو میں کلام کروں، اور مجھے تو ہوش نہیں، کچھ آپ ہی مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ اور کہاں تمام کروں، اور میں اکیلا ہی چلا ہوں جانب منزل مگر لوگ ساتھ آئیں گے اور کارواں بن جائے گا، سب کہو انشاءاللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے چند شعر سنا دے رہا ہوں، آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے ذرا وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جن کو اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، سب کو نہیں آتی، سب کو آتی ہے نا، کہ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے، وہ دیتا ہے دولتیں ایسے ویسوں کو لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے، وہ دے کے مرتبے جاہل گنوار لوگوں کو، وہ دے کے مرتبے جاہل گنوار لوگوں کو، شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور اسی کے دم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام، بجھے گر چاند تو سورج نکال دیتا ہے۔ آئیے سامعین ذرا میں دیکھ لوں کتنے لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں، ذرا وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو نبی کے لیے جان مال دینے کو تیار ہیں۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، امید ہے انشاءاللہ ہر ایک شخص بآواز بلند اس شعر پر سبحان اللہ ضرور کہے گا۔ مولانا عبدالماجد صاحب دیکھیے گا، یہاں پر تشریف فرما عالمی شہرت یافتہ نعت خواں جو مستقل رات دن سفر
میں اس وقت نعت نبی گنگناتے ہوئے آپ کے پاس کا پہنچے ہیں۔ عزیزم حمزہ یاد بجنوری اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایشیا کے سب سے بڑے قاری مجود القرآن توتی جناب قاری عبدالباسط دیوبندی بھی اسٹیج پر تشریف فرما، جناب قاری محمد طاہر حسینی صاحب جن کے توسط سے میری یہاں حاضری ہوئی، اسی طریقے سے چھوٹے بھائی جناب قاری محمد سفیان صاحب وہ بھی یہاں تشریف فرمائے۔ شعر دیکھیے گا کہ خدایا ہم پر یہ احسان کر دیا جائے، خدایا ہم پر یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے، اور نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو ہم سب کے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ ہم سب کو نبی کی محبت میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سامعین، وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں یہ چاہتا ہوں کہ سرزمین بانسکا کلا کے اس خوبصورت مدرسہ فیض العلوم کے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کر دوں۔ حضرات سامعین، ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی وہ کسی دینی پروگرام کا انعقاد کرتے تو سب سے پہلے اس پروگرام کے لیے کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کر لیتے کہ جس کی برکت سے وہ پروگرام بحسن خوبی اختتام پذیر ہو جاتا، اور ظاہر سی بات ہے جس کارواں کا کوئی رہبر نہ ہو وہ کارواں راستے کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر منزل مقصود سے بہت دور جا گرتا ہے۔ اسی لیے انتخاب صدارت ہماری نشستوں کی تہذیب و ثقافت بن گئی ہے، جس کا احترام کرنا ہم سب کی ادبی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے اس تاریخی پروگرام کی تاریخی صدارت کا صحرا ایک ایسی عظیم ہستی کے سپرد کرنے جا رہا ہوں کہ جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ وہ علمی میدان میں عارف باللہ، عملی میدان میں اہل اللہ، خدمت خلق میں ماشاء اللہ، بیداری فکر و خیالات کی بلندی میں جزاک اللہ، اور عشق قرآن و سنت میں سبحان اللہ ہیں۔ میرا اشارہ کلام ایشیا کی عظیم قدیم دینی درسگاہ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے موقر استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ و مجاز حضرت محبوب العلماء حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرقدہ، میں آج کے اس پروگرام کی صدارت حضرت والا کے سپرد کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس کونے سے لے کر اس کونے تک اور یہاں سے لے کر وہاں تک تمامی حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے صدارت کی بھرپور تائید کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بھائی تائید تو کر دیجئے گا، صدارت کی تائید۔ میں آپ سے بار بار ہاتھ اس لیے اٹھوا رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے۔ اگر آپ جاگ کر یہاں جلسہ سنیں گے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا، ورنہ یہاں جو نعت پڑھنے آئیں گے، تلاوت کرنے آئیں گے، تقریر کرنے آئیں گے، ان کو یہ لگے گا کہ ہم قبرستان میں بیٹھے نہ کہ بانسکا کے مدرسے میں۔ تو ان کو لگنا چاہیے کہ ہم بانسکا کے مدرسے میں زندہ لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کے بول رہے ہیں۔ تو تائید صدارت آپ نے کر دی ہے کہ تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں سے ہے چمن میں بو آفرینی، ہو سرخیل تم بزم دانشوروں میں، مناسب تمہیں کو ہے یہ جاگزینی۔ آئیے سامعین، تائید صدارت کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام نہ تو وید سے شروع ہوگا، نہ رگ وید سے شروع ہوگا، نہ یتھر وید سے شروع ہوگا، نہ یجروید سے شروع ہوگا، نہ گیتا سے شروع ہوگا، نہ رامائن سے شروع ہوگا، نہ سنسکرت کی کسی کتاب سے شروع ہوگا، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل سے شروع ہوگا، بلکہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام احکم الحاکمین کے اس مقدس کلام سے ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وہ مقدس کتاب کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے اپنے ذمے لیا، جس کتاب کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ پوتر کتاب کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ وہ مقدس اور پاکیزہ کتاب کہ جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ تو آئیے اسی مقدس، اسی پوتر کتاب سے کہ جو آسمانی کتاب ہے، جس کو کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو کلام اللہ بھی کہا جاتا
جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں اتاری ہے، اسی پوتر کتاب سے آج کے اس تاریخی جلسے کو تاریخی بنانے کے لیے میں ایک ایسے قاری خوشلحان سے اس وقت مخاطب ہوں کہ جو عالمی شہرت یافتہ ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کریم پڑھنے کا بہترین سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ایشیا کے تمام قراؤں میں ان کا سب سے زیادہ لمبا سانس ہے، وہ مجود القرآن قاری خوشلحان طوطی ہند جناب حضرت مولانا قاری عبدالباسط دیوبندی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں اس تمہید کے ساتھ آپ کے بیچ ان کو لانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، صبح ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، مقرر وقت کوئی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی قدرت جاگ جاتی ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں طوطی ہند جناب قاری عبدالباسط دیوبندی سے، آپ استاد ہیں جامعہ قاسمیہ جامع الہدیٰ کھاری بجنور کے، کہ تشریف لائیں اور اپنی مخملی آواز میں لحن داؤدی میں قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سامعین کو مستفیض فرما دیں کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ زوردار نعروں کی گونج میں استقبال کریں اپنے مہمان قاری کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔